اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانشقت السماء فهي يومئذ واهیہ وانشقت السماء اور پھٹ جائے گا آسمان فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ اور وہ اس دن کمزور ہوگا۔ تو آسمان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان فرمایا کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو وہ پھٹ جائے گا اور کمزور پڑ جائے گا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے سورۃ الملک میں آسمان کی قوت، اس کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ تم آسمان کی طرف غور کرو، دیکھو کیا تمہیں کوئی کجی نظر آتی ہے؟ پھر دوبارہ دیکھو، دوبارہ غور کرو، کیا پھر اس میں کوئی کجی، کوئی کمی، کہیں کوئی دراڑ نظر آتی ہے؟ تو لاکھوں سال، کروڑوں سال، کھربوں سال سائنسدان جتنا بتائیں ہمیں اسے اشکال نہیں ہے کہ آسمان اربوں کھربوں سال سے کھڑا ہے، اور اتنی مدت گزرنے کے باوجود بھی اس میں کہیں بھی کوئی دراڑ، کہیں کوئی شگاف پیدا نہیں ہوا۔ تو دیکھیے کہ قیامت کا جو دن ہے، جس دن قیامت واقع ہوگی، اس کی ہولناکی کس قدر ہے، کتنا وہ سخت دن ہے کہ اس دن آسمان بھی پھٹ جائے گا، کہ جس کی قوت کو، جس کی طاقت کو، جس کی مضبوطی کو اللہ نے اپنی قدرت کے طور پر قرآن مجید میں بیان فرمایا، اس آسمان کی کیفیت کیا ہوگی جس دن قیامت واقع ہوگی کہ وانشقت السماء، وہ آسمان بھی اس دن پھٹ جائے گا۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ اور اس دن وہ کمزور پڑ جائے گا، یعنی وہ جو مضبوط آسمان ہے آج وہ بھی کمزور ہو گیا۔ تو اس کی مضبوطی بھی اللہ کی قدرت پر دلالت کرتی ہے، اور اس کا ٹوٹ جانا، اس کا پھٹ جانا، اس کا کمزور ہونا، یہ بھی اللہ کی قدرت پر دلالت کرتا ہے کہ بھلے کتنی ہی کوئی مضبوط چیز ہو، اللہ کی قدرت کے سامنے کسی چیز کی کوئی حیثیت باقی نہیں ہے۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا اور فرشتے آسمان کے کناروں پر چلے جائیں گے، یعنی جو آسمان پھٹ رہا ہے، کمزور پڑ گیا ہے، تو اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ تم آسمان کے کناروں پر چلے جاؤ، جو تم اپنی ذمہ داریاں ہیں ان کو سب کو چھوڑ دو، ختم کر دو۔ وَيَحْمِلُ اور اٹھائیں گے عرش ربک تیرے رب کے عرش کو، فوقہم اپنے اوپر، یومئذ اس دن، ثمانیہ 8 فرشتے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے 4 ہیں، 4 فرشتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، لیکن اس دن کی ہولناکی، سختی اور شدت کی وجہ سے ممکن ہے کہ وہ جو فرشتے ہیں ان پر بھی وہ اس کا رعب طاری ہو اور وہ بھی کمزور پڑ جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ 4 فرشتوں کو مزید کھڑا کر دیں گے کہ وہ 4 فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر وہ اللہ کے عرش کو اٹھائیں گے۔ تو اس طرح کل 8 فرشتے ہو جائیں گے۔ یومئذ تعرضون اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، لا تخفی منکم خافیہ نہیں تم سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہوگی، تمہارا ظاہر، باطن، تمہارے نامہ اعمال اور ان کی کیفیت وہ اللہ تمہارے بالکل سامنے کر دیں گے، کوئی چیز بھی اس دن چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ فَأَمَّا پھر بہرحال، من اوتیا کتابہ بیمینہ من جو شخص اوتیا دیا گیا کتابہ اس کی کتاب بیمینی اس کے دائیں ہاتھ میں، پھر وہ شخص
کہ جس کا نامہ اعمال، کتاب سے مراد نامہ اعمال ہے، اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا. فَيَقُولُ، تو پھر وہ کہے گا ہاؤم، یہ لو. یعنی جس طرح ایک آدمی وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ پھر اپنی ڈگری، اپنی کتاب، اپنا سرٹیفکیٹ، اپنا اعزاز وہ دوسروں کو دکھاتا ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے جو آواز لگاتا ہے، بلاتا ہے، تو یہ ہاؤم کی آواز وہ ہے. آؤ، ادھر آؤ، یہ لو، یہ دیکھو. اقرأوا، تم پڑھو کتابیہ، میری کتاب کو. یہ دیکھو میری کتاب، تم اس کو پڑھو. انی ظننت، مجھے گمان تھا، یہ یہاں پر گمان یقین کے معنی میں ہے. انی ملاق حسابیہ، کہ میرا حساب مجھے ملنے والا ہے. مجھے پتا تھا کہ میں نے مرنا ہے، اللہ دوبارہ اٹھائیں گے اور پھر ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا. تو میں نے آج کے دن کے لیے اسی حساب سے تیاری کر رکھی تھی کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور مجھے اپنا حساب اللہ سے وصول کرنا ہے. تو انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے حساب ملنے والا ہے. فہوا، پس وہ فی عیشت، زندگی میں ہوگا، راضیہ، اپنی مرضی کی. دنیا کے اندر اپنی مرضی سے زندگی بسر نہیں کی، دنیا کے اندر رب چاہی گزاری. اب جب اس کا نامہ اعمال اس کو دائیں ہاتھ میں مل گیا، اب وہ من چاہی زندگی گزارے گا. اور اگر دنیا کے اندر من چاہی گزاری تو پھر وہاں پر رب چاہی گزارنی پڑے گی. تو فہو فی عیشت راضیہ، اب وہ من چاہی زندگی میں ہوگا. فی جنت عالیہ، بلند و بالا باغات میں. قطوفہا دانیہ، کہ جن کے پھل جھکے ہوئے ہیں. ہر صورت میں ان پھلوں سے استفادہ ممکن ہے. وہ بیٹھا ہوا ہو تب بھی چن سکتا ہے، کھڑا ہو تب بھی چن سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ لیٹا ہوا ہے تو تب بھی ان سے پھلوں کو چن سکتا ہے. ان کے پھل جھکے ہوئے ہیں. کلوا واشربوا، تم کھاؤ اور پیو. ہنیئا، خوب مزے سے، رج کر. بما اسلفتم، بسبب اس کے جو تم نے آگے بھیجا. فی الایام الخالیہ، پچھلے دنوں میں، جو پچھلے دن گزر چکے ہیں دنیا کے، اس میں جو تم نے جو اعمال کیے تھے، جو اپنے لیے آخرت تیار کی تھی، اس کے بدلے میں آج تمہیں یہ انعام دیا جا رہا ہے، یہ اعزاز دیا جا رہا ہے کہ آج تم اپنی مرضی سے کھاؤ، اپنی مرضی سے پیو. دنیا کے اندر وہ جان بوجھ کر وہ ایک ایک چیز کو دیکھتا تھا، اس کی چھان پٹک کرتا تھا کہ یہ جائز ہے تو یہ کھا لوں، یہ ناجائز ہے تو نہ کھاؤں. حتیٰ کہ رمضان المبارک میں وہ جائز چیزوں کو، حلال چیزوں کو بھی نہیں کھاتا تھا، محض اس وجہ سے کہ آج میرے اللہ نے مجھے کھانے اور پینے سے روک رکھا ہے، منع کر رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہاں پر یہ ہر طرح کی پابندی کو ختم کر دیں گے. اور کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ہنیئا، مزے سے کھاؤ. یہاں پر تو یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ یہ چیز نہ کھائیں، اس سے صحت خراب ہونے کا خدشہ ہے، یہ چیز نہ کھائیں، اس سے فلاں مسئلہ ہو سکتا ہے. اور پھر یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ ساری چیزیں کھا لیں تو بد ہضمی ہو سکتی ہے، بوجھ بن سکتا ہے، طبیعت خراب ہو سکتی ہے. وہاں پر اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا. ہنی ان کے معنی کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہیں کہ خوب کھانا اور مزے سے کھانا، رج بچ کر کھانا، یہ سارے معنی ہیں، یہ ہنی ان کے معنی کے اندر داخل ہیں. یہ تو انجام ہوا اس شخص کا کہ جس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، اور بہرحال وہ شخص کہ جس کو دیا گیا اس کی کتاب بِشِمَالِهِ، اس کے بائیں ہاتھ میں. فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا یا لیتنی، ہائے کاش، لم اوت کتابیہ، مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی. یہ جو یہاں پر ذکر کیا گیا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، کہ جس کا نامہ اعمال اس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانشقاق میں اس کو بیان فرمایا کہ اس کا جو نامہ اعمال ہے اس کے سینے کے اندر سے گزار کر اور اس کی کمر سے نکال کر پھر اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا. یعنی اتنی شدید تکلیف اور اتنی اہانت کے ساتھ
اس کو اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وراء ظہری، اس کو پیٹھ پیچھے سے اس کو نامہ اعمال اس کا دیا جائے گا۔ ولم ادری ما حسابیہ، اور میں نہیں جانتا کہ میرا حساب کیا ہوگا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ وہی ہوتی فیصلہ کرنے والی، یعنی جو موت تھی وہی فیصلہ کر دیتی اور آج مجھے دوبارہ نہ اٹھنا پڑتا، آج جو شرمندگی میں دیکھ رہا ہوں وہ مجھے شرمندگی نہ دیکھنا پڑتی۔ ما اغنا، نہ کام آیا، عنی مالیہ، میرا مال، یعنی دنیا کے اندر میں مال پر فخر جو کرتا تھا، میں مال پر جو اتراتا تھا، آج وہ مال میرے کام نہ آیا۔ اسی لیے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا، یا جو اس نے کھا لیا، یا جو اس نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، اور باقی جو چھوڑ دیا وہ کس کا ہے؟ وہ تو ورثاء کا ہے، وہ تو اس کا مال ہے ہی نہیں، وہ تو اس کے قبضے میں ہے ہی نہیں، اس سے اس کو کوئی نفع پہنچنے والا نہیں ہے، اسی مال سے نفع پہنچنے والا ہے جو اس نے آگے بھیج دیا۔ تو ما اغنا عنی مالیہ، جو قیامت کا یقین نہیں رکھتا، آخرت کا یقین نہیں رکھتا، تو وہ کیوں کر صدقات کرے گا؟ وہ کیوں کر اپنے مال کو قیامت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھے گا؟ کیوں کر وہ قیامت کے لیے اپنے مال کو بھیجے گا؟ وہ کہے گا ما اغنا عنی مالیہ، مجھے میرا مال کچھ کام نہ آیا۔ ہلاک عنی سلطانیہ، ہلاک ہو گئی، دور ہو گئی، عنی مجھ سے، سلطانیہ میری بادشاہت، میری سرداری بھی مجھ سے ضائع ہو گئی، میری سرداری بھی میرے ہاتھ سے نکل گئی، یعنی مال بھی ہاتھ سے گیا اور سرداری بھی ہاتھ سے گئی۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جو دنیا کی چیزیں جن پر وہ فخر کرتا تھا تو وہ بھی ختم ہو گئیں، اور آخرت میں تو نامہ اعمال میں جو اعمال ہیں وہ چلتے ہیں، اعمال کا ذخیرہ اس کے پاس ہے نہیں، تو لہذا وہاں پر یعنی خسران کے ساتھ گزارے گا اور وہ شخص نامراد ہو جائے گا۔ خذوہ، پکڑو اس کو، فغلوہ، اور اس کو طوق پہناؤ، ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم کی طرف اس کو دھکیل کر لے جاؤ، ثم فی سلسلۃ، پھر زنجیر میں، ذرعھا، کہ جس کا گز، 70 ذراعا، جس کی لمبائی 70 گز ہے، فاسلکوہ، اس کو لے چلو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو، اس کو طوق پہناؤ، اس کو زنجیر کے اندر جکڑ دو، جس زنجیر کی لمبائی 70 گز ہے۔ تو یہ گز، اس سے مراد دنیا کا گز نہیں ہے، اس سے مراد آخرت کا گز ہے، اور حقیقت میں اس گز کی لمبائی کیا ہوگی وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو 70 گز زنجیر کے اندر اس کو باندھ دیا جائے گا، اس کو لپیٹ دیا جائے گا، اور پھر یعنی اس کے زنجیر میں لپیٹ کر، باندھ کر، جکڑ کر اس کو پھر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک یہ شخص نہیں ایمان رکھتا تھا اس بزرگ و برتر، بلند و بالا رب پر، اس پر یہ ایمان نہیں رکھتا تھا۔ تو جب ایمان نہیں رکھتا تھا تو وہاں پر تو جو کرنسی ہے وہ تو ایمان کی چلے گی، اعمال صالحہ کی چلے گی، تو لہذا یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ولا یحض، اور یہ نہیں ابھارتا تھا، علی طعام المسکین، فقراء کے کھانے پر۔ لوگوں کو یعنی خود تو کیا نیکی کرنی، لوگوں کو بھی نہیں کہتا تھا، اپنا مال تو اس نے اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرنا، لوگوں کو بھی یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے یہ روکتا تھا، لوگوں کو بھی نہیں کہتا تھا کہ تم دوسرے لوگوں کو ہی کھانا کھلا دو۔ یعنی نہ ایمان ہے اور نہ ہی اس کے پاس اعمال صالحہ ہے۔ فلیس لہ اليوم، پس نہیں ہے اس کے دن، اس کے لیے آج کے دن، ہاہنا، یہاں پر، حمیم، کوئی گہرا دوست، اس کے پاس آج کوئی دوست بھی بیٹھا ہوا نہیں ہے کہ جس سے آدمی بات کر کے اپنے غم کو ہلکا کر لے، ایسا بھی اس کے پاس کوئی دوست نہیں ہے۔ ولا طعام، اور نہ ہی کھانا ہے، الا من غسلین، مگر دھوون۔ غسلین کے دو معنی کیے گئے ہیں،
ایک معنی تو اس کا دھون کیا گیا ہے، دھون سے مراد یہ ہے کہ جو اہل جہنم جب جہنم میں ہوں گے تو اس آگ میں جلنے کی وجہ سے ان کے جسم پر جو یعنی وہ جلنا جمع ہو جائے گا، جیسے وہ جل جاتی ہے اور پھر خون نکلتا ہے اور پھر پیپ نکلتی ہے، تو یہ جو اس کو دھونے والا جو کام ہوگا تاکہ اس زخم کو منتمل کیا جائے اور دوبارہ نئے سرے سے اس پر نیا زخم چڑھایا جائے، تو وہ جو دھون ہے تو وہ ان کو پلایا جائے گا۔ دوسرا معنی اس کا یہ جلتا ہوا خون اور پیپ کیا گیا ہے کہ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، کہ ان کو جو پلایا جائے گا وہ جہنم کی پیپ اور جہنم کا خون ہوگا۔ لا يأكله إلا الخاطئون، نہیں کھائیں گے اس کو مگر گناہگار، وہ جو خطاکار تھے دنیا کے اندر، جنہوں نے گناہ کیے، جنہوں نے خطائیں کی ہیں، آج یہ ان کی غذا یہ ہو گئی ہے۔ تو دیکھیے کہ جب ایمان نہیں ہے، اعمال صالحہ نہیں، تو اس طرح کی سزا اس کو ملے گی۔ تو سزا میں تخفیف کا کوئی بھی جو طریقہ ہو سکتا ہے وہ طریقہ ان کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر آدمی آگ کے سامنے بیٹھتا ہے تو ایک طرف سے اگر جسم جلنے لگ جائے تو وہ اپنی حیت بدل لیتا ہے، تو حیت نہ بدل سکے اس کے لیے ان کو زنجیر کے اندر جکڑ دیا گیا کہ وہ اپنی حیت بھی تبدیل نہ کر سکیں، یعنی عذاب کے اندر کسی طرح سے بھی تخفیف نہ ہو سکے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آدمی پر مصیبت آتی ہے، مشقت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو وہ اپنے دوست کے پاس چلا جاتا ہے اور اس سے جا کر اپنی پریشانی اس سے شیئر کرتا ہے، اس کو بتلاتا ہے، تو اس سے بھی اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، اس کا کوئی دوست بھی نہیں ہے، وہ اندر ہی گھٹے گا، وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا۔ اور اسی طریقے سے جب آدمی پر پریشانی طاری ہوتی ہے تو مختلف غذا کھانے سے اس کو طاقت مل جاتی ہے، قوت مل جاتی ہے، اس میں قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اس مصیبت کا سامنا کر سکے، اس کے مقابلے میں آ سکے۔ تو وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، تو وہاں پر جو ان کا کھانا وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس سے ان کو کوئی قوت مل سکے، بلکہ وہ مزید ایک عذاب کی کیفیت ہوگی، ایک عذاب کی صورت ہوگی جو وہ ان کو کھانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر طرح کے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔